بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب اعجاز عباسی صاحب. ناظرین، آج راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا. اس کے بعد وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں گئے جہاں پہ انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. آج کی تقریب کی خاص بات تھی کہ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لے گئے تھے مظفر آباد. وہ اس تقریب میں شریک ہوئے اور وزارت عظمیٰ کے حلف سے پہلے انہوں نے خطاب کیا اور حکومت کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کشمیر کے ساتھ رشتہ 3 نسلوں کا ہے اور یہ رشتہ آگے بھی جاری رہے گا. ناظرین، آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا اور امید ہے کہ کل کابینہ بھی تشکیل دے دی جائے گی اور کبھی نہ کبھی حلف جلد ہو جائے گا. سابقہ جب وزیر اعظم تھے چودھری انوار الحق، انہوں نے وزیر اعظم بننے کے تقریباً 4 ماہ بعد کابینہ تشکیل دی تھی اور اس کے بھی 3-4 ماہ بعد انہوں نے محکمے دیے تھے. لیکن چونکہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے پاس وقت تھوڑا ہے، وہ 8-9 ماہ کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، تو وہ ان 8-9 ماہ میں وہ کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں جو ماضی کی حکومتیں 5 سالوں میں بھی نہیں کر سکی. اس کے لیے انہیں اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے، اپنی کابینہ جلد تشکیل دینی ہوگی. اب اس کابینہ میں کون کون وزیر ہوگا، کوئی مشیر بھی شامل کیے جائیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آج وزیر اعظم فیصل راٹھور نے اپنے خطاب میں عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک حقیقت قرار دیا. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک حقیقت ہے اور اس کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. السلام علیکم اعجاز عباسی صاحب. اعجاز عباسی صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو حقیقت تسلیم کرنے کی. پہلی مرتبہ فیصل راٹھور صاحب نے یہ بات کی ہے. اس سے قبل چودھری انوار الحق جب وزیر اعظم تھے، ان کی بنائی گئی جو وہ کابینہ کی ٹیمیں تھیں، انہوں نے مذاکرات تو کیے لیکن انہوں نے کبھی بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے. کبھی انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا، کبھی را فنڈڈ قرار دیا گیا، انتشاری ٹولہ قرار دیا گیا، لیکن فیصل ممتاز راٹھور نے انہیں حقیقت قرار دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیصل راٹھور نے ایک گڈ ول جسچر دیا عوامی ایکشن کمیٹی کو، اب وہ معاہدے کے مطابق مختصر کابینہ، حالانکہ آئین میں اس کی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن وہ ایک مختصر کابینہ رکھ رہے ہیں تاکہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اچھا پیغام جائے اور جو احتجاجی سیاست گزشتہ 2.5 برس میں آزاد کشمیر میں رہی ہے اس کا خاتمہ ہو اور ایک رواداری کی سیاست دوبارہ سے شروع ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس کا مثبت انداز میں جواب دے گی؟ ڈیفینیٹلی. راٹھور صاحب دیکھیں نا، ویسے فیصل ممتاز راٹھور صاحب ذاتی حیثیت سے پہلے بھی کئی بار عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود اور اس کی حقیقتوں کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے، ریاست کے وزیر اعظم کی حیثیت سے، ان کا بیان جو انہوں نے ایک واضح الفاظوں میں اعتراف کیا ہے، تو اس کی ایک بڑا کینوس ہے، اس کے میسیج بہت دور تک گیا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی ایک اچھا میسیج گیا ہے. ویسے فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان یہ جو پچھلے عرصے میں مذاکرات کا ایک ماحول تھا، سٹیج تھی، میز تھی، اس کے اوپر بھی کسی موقع پر بھی بہت زیادہ دوریاں، گریونسز یا کوئی شکوے شکایات زیادہ پیدا نہیں ہوئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر حکومت کی نمائندگی کرنے والے باقی منسٹروں پر وقفے سے اعتراض بھی کرتی رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی، لیکن فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو کسی ایک موقع پر بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے سنپ کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کی سوالات نہیں اٹھائے، بلکہ زیادہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل راٹھور صاحب کی طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کو جو وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا پوزیشن اور ان کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ محض چند الفاظوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوری ایک کہانی ہے جس کے بارے میں آزاد کشمیر کے لوگ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ریاست کا وزیر اعظم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدوں پر اس کی روح کے مطابق عمل کرے گا. اور اس کی پہلا سٹیپ یہ جو آپ کابینہ کی بات آپ نے کی ہے، فیصل راٹھور صاحب نامزد ہونے سے آج 4-5 دن پہلے حلف تو انہوں نے آج اٹھایا، انتخاب ان کا کل ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ 2 ٹوک واضح کر چکے تھے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات اور جو معاہدہ ہوا تھا، ہم نے اس کے اندر رہ کر کابینہ بنانی ہے، یعنی وہ 20 کا جو فگر ہے اس کو کراس نہیں کرنی. ویسے عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے تو اب 16 پر لے آئے ہیں، لیکن چونکہ عرف عام میں 20 کا فگر ہے کہ 20 کے اندر ہی رہ کر نیگوسیشن ہو سکتی ہے. کسی ایک موقع پر بھی فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے یا ان کی حکومت نے یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ
موقع ملنے پر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے جو مذاکرات ہیں، جو معاہدہ ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ پوری طرح وہ یہ میسج دے رہے ہیں، کر کے اچھا پیغام ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ مل کر چلیں گے، اور جو چیزیں جہاں چیزیں ضروری ہوں گی وہ فوری پہلی ترجیح میں ان کو حل کریں گے۔ اور اب مجھے یقین ہے، ہم سب کو یقین کرنا چاہیے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ ویسے تو اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 90 دن کا میعاد مقرر ہوئی ہے، 35-40 دن تو پہلے سے گزر چکے ہیں، لیکن اب چونکہ ظاہر ہے آپ دیکھیں نا ایئرپورٹ تو 90 دن میں نہیں بن سکتا، لیکن بہت سارے ایگزیکٹو آرڈر، آئینی ترمیم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس پر اگر اتفاق یہ کمیٹی جلدی سے بنا کر اگر اس پر کام کیا جائے تو 90 دن تو بہت زیادہ ہے، اس سے پہلے عمل درآمد کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایشو اس طرح کو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ بڑی بڑی سڑکیں بنانی ہوں یا ایئرپورٹ بنانا ہو، یہ تو ایک ایسے منصوبے ہیں جو سالہ سال تک جاری رہتے ہیں نا، لیکن جن چیزوں پر فوری طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کو جیسے ہیلتھ کارڈ ہے جس سے پورے آزاد کشمیر کے عوام تھا، کابینہ کا سائز ڈاؤن کرنا تھا، سیکٹریوں کی تعداد کم کرنی ہے، ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کل اپنے خطاب میں انہوں نے 2 ٹور کی واضح پالیسی کا اعلان کر دیا کہ اسپیشل سیکٹری کی جو پوسٹیں، ایڈیشنل سیکٹری کی جو پوسٹیں اور اس طرح کی جو چیزیں کریٹ کر کے بوجھ ڈالا گیا تھا وہ ختم کرنے کا ریٹائرمنٹ، جن کی سینئرٹی میں جو سینئر بنتے ہوں گے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو انہی لوگوں کی ایکول پوسٹیں خالی ہیں، وہاں جا کر ان کو اکوموڈیٹ کر دیں گے۔ حکومتوں کے پاس لوگوں کو کھپانے کے لیے بے پناہ میکینزم ہوتا ہے، لیکن رات تو اسی طرح جاری پھر رہیں گے نا، پھر فائدہ کیا؟ لیکن بات انہوں نے یہ نہیں کہی، انہوں نے یہ نہیں کہ میں کہ آزاد کشمیر کے 1 لاکھ ملازمین سے 20,000 ملازم میں گھر بھیج دوں گا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 غیر ضروری پوسٹیں کریٹ ہیں، وہ پوسٹیں وہاں سے ختم کریں، ملازمین تو فارغ نہیں ہوں گے، اگر ان کی سینئرٹی پر یا وہاں اس محکمے میں ریٹائر ہونے والا بندہ ہوگا تو ریٹائر کر دیں گے، ادروائز وہاں سے اٹھا کر دوسرے ڈپارٹمنٹوں میں جہاں پر پوزیشن تو پہلے سے موجود ہے لیکن بندے نہیں ہیں ان کے پاس، جن کو بھرتی کرنا ہے، جو پروموشن دینی ہے، ان پوسٹوں پر جا کر ان کو اکوموڈیٹ کر دیں گے۔ وہ کوئی حکومت پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، بلکہ اس محکمے سے ایک اضافی بوجھ جو پڑا ہوا تھا وہ کم کر دیا جائے گا، اور یہ اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتظامی آرڈر کے تحت کچھ چیزیں ساری ہوں گی، اس کے لیے کسی قانون سازی کی، آئین سازی کی، اسمبلی میں بل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے سارے کام۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب 13 مئی 2024 کو بجلی کے بلات کم کیے گئے، اس کے علاوہ آٹے کو سبسڈی دی گئی، اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی خاموش نہیں بلکہ کچھ اور مطالبات لے کر آئی، پھر اس کے بعد کچھ اور مطالبات، ان کے مطالبات میں اضافہ ہوتا گیا، جب حکومت ان کے سامنے جھکی یا ان کے مطالبات تسلیم کیے تو عوامی ایکشن کمیٹی مزید مطالبات لے کر آتی رہی۔ ابھی اس وقت جو بون آف کنٹینٹ ہے وہ مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، یہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے۔ خواجہ فاروق جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ رہنی چاہیے۔ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے بھی اپنے خطاب میں ان دنوں کہا کہ وہ مہاجرین نشستوں کے حامی ہیں، یہ رہنی چاہیے۔ تو اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی باتیں مان لی جاتی ہیں، یہ بہت سی باتیں، ہیلتھ کارڈ بحال کیا جاتا ہے، جس طرح سیکٹریز کی تعداد کم کی جا رہی ہے، جس طرح گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں، یہ ان کے بیسیکلی تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ مطالبات ہیں جن کا اثر براہ راست عوام کے اوپر پڑے گا، عوام کو اس سے فائدہ ہوگا، کہ بوجھ عوام کے بجٹ سے کم ہوگا، بجٹ سے کم ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ اب وہ اور مطالبات لے کر آگے تو فیصل راٹھور مشکل میں نہیں پڑیں گے؟ نہیں، کیوں؟ دیکھیں نا، فیصل راٹھور وہ حکومتیں ویلفیئر، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنتی ہیں، ریاستیں ویلفیئر کے لیے ہوتی ہیں، ان میں جو ایگزیکٹو اور ان میں جو یہ سسٹم ہوتا ہے حکومتوں کا، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنتا ہے۔ اب زندہ معاشروں میں تو ظاہر مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اگر پرسنلائز کر کے حکومت کو کسی اضافی مشکل میں پھنسائے، زیادہ اضافی کرے کہ 1 لاکھ یا 3 لاکھ ملازم بھرتی کر دیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں، جب وہ تجویز یہ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں سے چیزیں کٹ کر کے آپ کے ڈپارٹمنٹوں کے اندر ہی جہاں لوگوں کی براہ راست ایکسیس ہونی چاہیے، لوگوں کو سہولتیں، اٹیچمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ، اسپتال ہیں، سڑکیں ہیں، شہرات کا ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو آپ اسٹرینتھن کریں، تو یہ حکومت کو عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کرے یا نہ کرے، حکومتوں نے، ریاستوں نے، سیاسی پارٹیوں نے اپنے انتخابی منشوروں میں یہ ساری چیزیں شامل کر رکھی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی تو صرف ان کو یاد دہانی کرا رہی ہے۔ رہ گئی مہاجرین کی سیٹیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر فرض کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو پروو ہو گیا ہے اس بحث مباحثے کے بعد، آزاد کشمیر میں جو پچھلے عرصے میں بحث مباحثہ ہوا ہے کہ یہ سیٹیں ان کی آئینی اور قانونی کیا پوزیشن ہے، مسئلہ کشمیر کے ساتھ ان کی جڑت کی کیا پوزیشن ہے، یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے، ان سیٹوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر بالکل نہیں کھڑا،
نہ ان کے باقی رہنے سے مسئلہ کشمیر کو کوئی فائدہ ہوگا تو نہ ان کے ختم ہونے سے مسئلہ کشمیر کو کوئی نقصان ہوگا. رہ گئی پاکستان کے اندر 5-10 لاکھ مہاجرین جو ہمارے لوگ اپنے بھائی بستے ہیں, ان کی دل آزاری کے بعد تو اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. مثلا انہوں نے خود اپنی ووٹر لسٹوں میں شامل کیا ہوا کہ 4 لاکھ ووٹر ہے مہاجرین کی ساری سیٹوں پر, 32,000 ووٹ ہے, 31,000 سم تھنگ ووٹ ہے وادی کی 6 سیٹوں پر, اور 3,74,000 یا سم تھنگ کوئی ووٹ ہے جموں کے 6 سیٹوں پر. یہ ٹوٹل 4 لاکھ ووٹ بنتا ہے. آزاد کشمیر میں جس سے تناسب کے ساتھ اسمبلی کی سیٹیں رکھی گئی ہیں, آپ اسی تناسب پر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ کوئی 4-5 سیٹیں بنتی ہیں. مہاجرین کی ان سیٹوں کو آپ رکھ لیں, تاکہ ان کی دل آزاری بچ جائے. اور دوسرا حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے آئین میں فلور کراسنگ کی ایک شک ہے جس کو بنیادی طور پر جمہوریت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ شک نافذ ہے, وہ فائدے والی چیز ہے. مثلا آپ حکومت بنانے میں کوئی رول پلے کریں گے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. بجٹ پاس کرنے میں آپ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر اگر کسی کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. یا پھر آئینی ترمیمات جو ہوتی ہیں ان میں ان 3 چیزوں پر پابندی ہے, باقی سارے ان کو رائٹس حاصل ہوتے ہیں. ان مہاجرین کی 6 سیٹوں پر آپ یہ 3 قدغنیں لگا دیں کہ آزاد کشمیر کو حکومت بنانے بگاڑنے میں, آزاد کشمیر کو بجٹ پاس کرنے میں اور آزاد کشمیر کے اندر بڑی آئینی ترمیم کرنے میں ان کا اگر کوئی رول نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کو شکایات ختم ہو جائے گی. ان کی سیٹیں برقرار رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن موجودہ پوزیشن میں ان کی سیٹیں برقرار رکھنا کہ یہ رہیں پاکستان کے شہروں میں, آزاد کشمیر کی اداروں کے سامنے ان کی کوئی جواب دہی نہیں ہو, ان کے ووٹروں کو کوئی جواب دہ نہ ہو, تو ان کی سیٹیں برقرار رکھنے کا میرے اپنے اندازے میں عوامی ایکشن کمیٹی اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں یہی چیز شامل ہے کہ ان سیٹوں میں آزاد کشمیر کے اندر اثرات پڑنے والا رول ختم کر دیا جائے گا. سیٹیں ہو سکتا ہے نامزد بنیادوں پر, سیٹیں ہو سکتا ہے یعنی آپ جس طرح کی یہ مخصوص سیٹیں خواتین کی ہیں دوسری, اس طرح کی برقرار رکھنے کا کوئی اس طرح کی چیزیں ضرور ہوئی ہیں. لیکن براہ راست الیکشن کا جہاں آپ کا ایکسیس ہی نہیں بنتی, اس طرح کا یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ جڑا یہ برقرار رکھی جا سکتی ہیں. ان سیٹوں کی تعداد بھی کم ہوگی, ان سیٹوں کے براہ راست الیکشن کا میکینزم جو ہے وہ بھی چینج ہوگا, تو باقی سیٹیں بالکل نہ ختم ہوگا یا ہونا چاہیے. مطلب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بالکل ختم ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کے حدود سے باہر پولنگ سٹیشن قائم کر کے کسی کا انتخاب کرانا پاکستان کا آزاد کشمیر کے کسی بھی ضلع میں ووٹ بالکل آئے, بلکہ لازمی کرے, بلکہ حکومت پاکستان تو حکومت آزاد کشمیر یہ لازمی کرے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے جتنے مہاجرین ہیں ان کو ان کی مرضی کے آزاد کشمیر میں جس ضلع میں وہ رجسٹر ہونا چاہیں ان کو وہاں رجسٹر کر دیں. رائش ان کی کاروبار بے شک پاکستان کے شہروں میں ہو, وہ الیکشن اور انتخابی سیاست کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن برطانیہ میں مقیم دوسرے ملک میں مقیم کشمیریوں کے ووٹ آزاد کشمیر میں برطانیہ کا بندہ بیٹھا, یہ آپ کوٹلی میرپور کے آپ کے جو لوگ ہیں برطانوی نیشنل ہیں, لیکن ان کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر آ کر ووٹ بھی پول کر سکتے ہیں اور الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آزاد کشمیر کے حدود سے باہر, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو, چاہے وہ پاکستانی شہر ہوں, ان میں مہاجرین کوئی نمائندہ یا آزاد کشمیر کا کوئی بندہ بیٹھا ہو, اس کے لیے وہاں پولنگ سٹیشن قائم کر کے یہ انتخابی سیاست میں اس کے لیے سیٹیں مختص کرنا, اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. اوورسیز نشست ہے, اس طرح ان کو اس نشستیں دی جا سکتی ہیں, نامزد مخصوص سیٹیں اسمبلی کے اندر ہو, مخصوص سیٹیں متراسب نمائندگی کی بنیاد پر آزاد کی اسمبلی ان کا انتخاب کرے وہ دی جا سکتی ہیں, لیکن پولنگ سٹیشن نہیں قائم. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے, اور اس سے ان کی دل شکنی بھی نہیں ہوگی, کسی مہاجرین کی دل شکنی بھی بچ جائے گی اور عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر جو شکایات پیدا ہو رہی ہے ان سیٹوں کی وہ بھی کم ہو جائے گی. یہ میکینزم یہ بنتا ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آج راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا, اس حلف میں کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خصوصی طور پر گئے, وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے
کہا کہ پیپلز پارٹی کا اور کشمیر کا رشتہ 3 نسلوں کا. ذرا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب اقوام متحدہ میں بھارت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور قرارداد کو پھاڑ کر پھینکا تھا، اس وقت انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ایک لازوال یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کشمیر کے لیے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 1000 سال تک بھی ہم جنگ لڑیں گے کشمیر کے لیے. اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہر مرحلے پہ. آزاد کشمیر جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، گلگت بلتستان، اس کا دفاع کیا پاکستان کی افواج نے ہمیشہ، اور آج بھی ان کا یہی تہیہ ہے، ان کا یہی عزم ہے. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے فیصل راٹھور کی اس تقریب میں جا کر ایک تو انہوں نے یکجہتی کی اور ایک تاثر بھی دور کیا، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو کو ناراض کر کے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم بنا گیا، بلاول بھٹو کسی اور کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو راٹھور صاحب ظاہر ہے وہ پارٹی پالیسی کے تحت فیصلے تو ظاہر ہے اس پر ہوتے ہیں، تو اس پر ڈیبیٹ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے کمروں کے اندر، اور وہ پھر باہر آ کر اس طرح کے بیان نہیں کی جاتی. 2-3 افراد کے درمیان ہوگی تو کسی ایک نقطے پر جب اتفاق ہو جاتا ہے تو دوسرے کی گریونس. یہ بات بالکل طے ہے کہ فیصل صاحب کے بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ چودھری یاسین صاحب لطیف اکبر میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا اتفاق رائے کے ساتھ تو وہ باہر آ کر اعلان کیا. اور وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ ان کی مرضی کا بندہ نہیں بنا تو وہ ناراض ہو جائیں اور اس سے قطع اور لا تعلق ہو کر دور ہو جائیں. اس سے پہلے کبھی روایت نہیں رہی لفبرداری کی تقریب میں، لیکن یہ ایک اچھا جسچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جسچر ہے، بہت اچھا. اور ویسے تو آپ حلف برداری کی تقریب میں تو شاید نہیں گئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون 2016 کے الیکشن جیتے تھی تو نواز شریف صاحب اچانک مظفر آباد جا کر پہنچ گئے تھے، اور شاہ غلام قادر اور فاروق ادر صاحب کے بازو پکڑ کر انہوں نے کہا تھا کہ میرا مجاہد ہے جس نے 40,000 ووٹ لیا ہے. یہ اس طرح کی ہوتا ہے حلف برداری کی تقریب میں. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ پروٹوکول اور اس طرح کی چیزیں، سیکورٹی کے ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری سیکورٹی کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے بہت ساری چھوٹی موٹی کچھ شکایات بھی سامنے آئی ہیں. لیکن خیر اس طرح کی چیزوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے جہاں اتنی بڑی قد کاٹ والا بندہ موجود ہو تو وہاں پھر ظاہر ہے سیکورٹی کو لوز تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن مظفر آباد میں بلاول بھٹو کا جانا ایک بہت بڑا میسیج ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑا میسیج ہے، اور آزاد کشمیر کے ایشو پر بھی بہت بڑا. وہاں جا کر انہوں نے مودی کو بھی ایک بڑا شاندار میسیج دیا. اور یہ وہ تو ہر مسئلہ کشمیر پر روایتی آپ کو پتہ ہے تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں جا کر جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو میسیج دیا ہے کہ وہ باہر نکلیں، اور انہوں نے یہ بھی میسیج دیا ہے کہ ان کی حکومت بند کمروں کے اندر بیٹھ کر حکومت نہیں کرے گی. آنے والے دنوں میں ان کی حکومت آپ کو راولہ کوٹ نظر آئے گی، میر پر نظر آئے گی، کوٹلی نظر آئے گی، نظر آئے گی، عوامی کچہری، بلکہ منسٹروں کو بھی اور وزیر اعظم ان کا وہاں سے باہر نکل کر کارکنوں کے پاس جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کارکن جو ناراض ہو کر گھر بیٹھے ہوئے تو ان کو بلایا جائے کہ آپ ہمارے پاس ہیں، نہیں، کارکنوں کو. یعنی انہوں نے میسیج دیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہوگی اس کے جو کرتا دھرتا ہیں، اس کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہیں اور منسٹر ہوں گے، ایڈوائزر ہوں گے، وہ کارکنوں کے پاس جائیں گے، ان کو جا کر باہر نکالیں گے، ان کو دوبارہ متحرک کریں گے، لوگوں کے گریونسز دور کریں گے. اس سسٹم کے اوپر سے لوگوں کا جو اعتماد ختم ہو گیا، دوریاں پیدا ہو گئی. دیکھیں نا پچھلے عرصے میں انوار الحق صاحب کی حکومت کے دوران پہلے ایک جڑت تھی وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، وزراء کے دفاتر، سیکٹریوں کے دفاتر، لوگوں کی ایک ایکسس تھی. بعد میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا سرے سے. وہ بھی 2.5 سالوں میں تو بالکل آنا جانا ہی. جب لوگوں کو اس بات کا ہی پتہ ہے کہ میرا کوئی کام ہونا نہیں ہے، میری درخواست کسی نے مارک کرنی نہیں ہے، مجھے کسی نے عزت دینی نہیں ہے، مجھے کسی نے اس گیٹ سے اندر جانا نہیں دینا، تو کیا لینے جائیں گے لوگ؟ سارے لوگ، میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سارے لوگ جو وزیر اعظم ہاؤس یا وزراء کے پاس جاتے ہیں وہ کام لے کر نہیں جاتے. بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے ہماری ملاقات ہو جائے، فوٹو کھینچ جائے، اور یہ ہمارے لیے عزت افزائی کی بات ہوگی. جو منسٹر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، فوٹو کھنچوانے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے پاس آپ کیا لینے جائیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے ایک دفعہ 5 سالوں بعد آپ کے پاس ووٹ لینے تو جائے گا، نظار ہے اس وقت آپ اس کو انتقام لیں گے. اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے بہت ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھا میسیج کنوے کیا ہے. مظفر آباد جا کر کارکنوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ باہر نکلیں، لوگوں کے پاس جائیں. اور پیپل پارٹی کو، ویسے تو پیپل پارٹی ظاہر ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ اس کی ضرورت ختم نہیں کی جا سکتی. آپ کو یاد ہوگا تاشقند معاہدہ جب ہوا تھا بھٹو پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو جب اس میں مذاکرات ہوئے، جنرل ایوب خان اور وہ جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے شاستری، لال بہادر شاستری، تو اس معاہدے کے بعد، تاشقند معاہدے کے بعد پیپل پارٹی کا وجود سامنے آیا تھا. بھٹو صاحب چونکہ سیاسی آدمی تھے، انہوں نے بڑے سنت طریقے سے
اس معاہدے کو ظاہر ہے اس پر انہوں نے سیاست کی تھی، اور بعد میں پیپل پارٹی کا وجود بھی بڑا تھا اور 1000 سال لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد آج تک بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور ہو یا زرداری صاحب کا اپنا دور ہو یا پیپل پارٹی کا حکومت میں رہی ہو یا حکومت سے باہر ہو، کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ پیپل پارٹی کا وہ جو ایک لازوال رشتہ انہوں نے قائم کیا تھا، وہ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اس پر اگرچہ کشمیر پر پیش رفت آ رہا ہے، اب تو کوئی اتنا آسان مسئلہ ہے نہیں کہ منہ سے آپ مسئلہ کشمیر کی بات نکال دیں تو مسئلہ کشمیر راتوں رات پیش رفت ہو جائے گی۔ یہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے اور اس کو سلجھانے کے لیے بھی بہت ہی میکینزم، بہت ٹائم اور بڑی حکمت اور دانش چاہیے، جو حکمت اور دانش سے ظاہر ہے تو دکھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ابھی مزید ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے، لیکن مظفر آباد جانا ان کا آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک اچھا میسیج ہے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آج یہ دیکھا گیا کل جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو جو سابق سینئر وزیر تھے مسلم لیگ نون سے تعلق تھا کرنل وقار نور صاحب، وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ باہر نکل گئے تھے، لیکن انہیں ساتھ نہیں نکلے، ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، چھوڑ کے واپس آئے اور پھر تحریک اعتماد کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا، انوار الحق کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ کیا طرز سیاست ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے؟ میں اس کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جس بندے کے ساتھ نہیں ووٹ تو انہوں نے دینا تھا، انہوں نے الیکشن میں لڑنے ہیں، انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی، انہوں نے خلاف ورزی تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دیکھا نا یہ بات تو طے ہے نا، یہ بات ہوتا ہے کہ گریونسز ظاہر ہے مسلم لیگ نون والوں کو پارٹی کی کو تو پیدا ہوئے ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ، لیکن یہ جو منسٹر ہے، یہ جو خود فیصل راٹھور صاحب تھے یا انوار الحق تھے یا کرنل وقار صاحب تھے یا اس طرح کے لوگ تھے، ان کو کوئی پرسنل گریونسز کوئی نہیں تھے، اس لیے جب وہ وہاں سے باہر گئے تو ان کو باہر چھوڑنے وہ گئے، واپس آ کر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے فیصل راٹھور کو ووٹ دیا اور اس کے بعد پھر باہر گئے تھے، انہوں نے الزامات کو سچ ثابت کیا کہ یہی تحریک اعتماد لیکن ووٹ دینے کے بعد ظفر ملک صاحب کہیں باہر گئے تو ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات پھیلی ہوئی تھی کہ انوار الحق صاحب سے ملاقات کرنے گئے ہیں، حالانکہ اگر گئے بھی ہیں تو میں ذاتی طور پہ اس کو کوئی حرج نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ تو انہوں نے اپنے نئے قائد اعظم کو دے دیا ہے نا، جب دے دیا تو پھر آپ کسی کارکن کو، کسی ایم ایل اے کو، کسی وزیر مشیر کو یا کسی عام بندے کو بھی کیسے اس کے رائے پر پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی بندے کے ساتھ جا کر ملے بھی نہ، یا چلو ایک بندہ جس کے ساتھ انہوں نے 2.5 سال گزارے ہیں وہ باہر چلا گیا، اس کے دل میں کوئی گریونسز ہو تو کوئی 10 منٹوں کے لیے یکجہتی کے لیے اگر اس کے پاس کچھ چلا گیا ہے تو یہ پارٹی میرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں سوالات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر پارٹی یہ سمجھے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور ان کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ ان سے جرا ہونی چاہیے یا ان کو نوٹس جاری کیے جانے چاہیے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سر۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آج کا سوال، آج کا میڈین کویسچن کہ جو کابینہ بن رہی ہے اس میں کون کون سے وزیر شامل کیے جائیں گے؟ اچھا راٹھور صاحب، ایک تو ہاں بولے نئے آنے والے لوگ جو فارورڈ بلاک سے آئے ہیں کیا ان کو بھی وزارت دی جائے گی؟ پھر جو مخصوص ممبران ہیں، خواتین ہیں، خاص طور پر 3 خواتین ہیں اور ایک میرا رفیق نیر صاحب ہیں مخصوص ممبران میں سے، اس کے علاوہ جو مہاجرین ممبران ہیں، کیا سٹیٹس کیا ہوگا کابینہ کا؟ کیا سمجھتے ہیں کتنے آپ اس کابینہ کی اس جو فریم بنے گا اس کیس کو اگر جوڑ کر دیکھیں نا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ان کے معاہدہ ہے، معاہدے میں 20 کا فگر ہے، ویسے انہوں نے بعد میں 16 کا، لیکن 20 کا فگر ہم شمار کر لیتے ہیں 20 کا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، جن 29 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں انوار الحق صاحب کو، جی ان میں پانی پی لیں بشا، نہیں بس ٹھیک، ان میں سے 21 لوگ آزاد کشمیر کی حدود کے اندر سے 21 لوگ وہ ہیں جو براہ راست سیٹوں پر جیتے ہوئے ہیں، 21 لوگ ہیں جو براہ راست سیٹوں پر جیتے ہوئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیتے ہیں یا بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد 21 بنتی ہے۔ اب ان 21 میں سے آپ نکالیں لطیف اکبر صاحب کو، وہ پہلے سے ایڈجسٹ ہیں، فیصل راٹھور صاحب کو وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، سردار یعقوب صاحب کو جو وزیر نہیں بنے گے کابینہ میں، اور چودھری یاسین صاحب کو، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 17۔ یہ 17 کے 17 لوگ وزیر ہوں گے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، میکنزم یہی ہے کہ ان لوگوں نے اگلے ٹکٹ پر دوبارہ الیکشن لڑنا ہے، آزاد کشمیر کے حلقوں میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، لہذا یہ 17 تو ہو گئے وزیر، پیچھے بچ گئے آپ کے پاس 3 کی گنجائش۔ اب مہاجرین ممبران اسمبلی میں سے کوئی بندہ وزیر مشیر تو بن نہیں سکتا، اس لیے اس کابینہ میں ان کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا،
چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ویسے قانونی معاہدے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک پرنسپلی بات طے ہوئی ہے کہ اس کو قانونی شکل دینی ہے آنے والے وقت میں، اور فی الحال جب تک ان کی سیٹوں کا مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا تو ان میں سے کابینہ میں کوئی نہیں لیا جائے گا، لہذا ان میں وہ جو 5-6 لوگ ہیں ان کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں۔ اب پیچھے 17 لوگ تو یہ ہو جائیں گے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ سردار یعقوب صاحب بھی اور وہ حصہ مانگ رہے ہیں، چودھری پرویز اشرف صاحب بھی حصہ مانگ رہے ہیں۔ چودھری یاسین صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا گیا، اور ان کا بیٹا تو ایک سیٹ سے MLA ہے اور خود بھی وہ ایک سیٹ سے MLA ہیں، تو جب باقی لوگ مانگتے ہیں تو پھر ان کا بھی حصہ بنتا ہے نا، ظاہر ہے وہ ایک اضافی حصہ مانگ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بیٹے کو نہ بنائیں، یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ظاہر ہے ایک سیٹ کوئی میری سوادید پر چھوڑیں، بیٹا تو ان کا ظاہر ہے جسٹس بنتا ہے، وہ ذرا سیٹ پہ لیکن جیتا ہوا ہے جسٹس۔ اب اگر فرض کرتے ہیں سردار یعقوب صاحب کو دیتے ہیں، ایک بیٹا ان کا مشیر بن جائے گا، اور چونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے آنے والے وقت۔ پرویز اشرف صاحب کے حلقے میں کرنل وقار صاحب تھے، تو ان کی منجی ٹھوکنے کے لیے بھی ظاہر ہے ضرورت پڑے گی ان کو، وہ پرویز اشرف صاحب کے بیٹے کو بھی مشیر بنایا جا سکتا ہے۔ تو تیسری سیٹ اگر چودھری یاسین صاحب کے بیاف پر ہوئی تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پھر چودھری یاسین صاحب نبیلہ ایوب صاحبہ کو ایڈوائزر بنوا دیں گے، اس لیے کہ نبیلہ ایوب صاحبہ پارٹی کی پرانی سینئر کارکن ہیں، بہت پڑھی لکھی اور سوبر خاتون ہیں، اور عام خیال یہ تھا کہ اگر ممبران اسمبلی پارلیمانی ممبران سے یہ رائے لی گئی کہ وزیر اعظم کون ہونا چاہیے، تو اطلاع یہ تھی کہ وہ ان کی حمایت میں بات کریں گے جی کہ چودھری یاسین صاحب کو ہونا چاہیے، اور انہوں کے دار ہے وہ سینئر آدمی، تو کو حرج والی بات بھی نہیں ہے، وہ ان کی سپورٹ کریں گے۔ لیکن چونکہ کھوراٹا والا جو حلقہ ہے، اس کھوراٹا والے حلقے میں سے بھی ولید انقلابی صاحب نے بھی اور رفیق نیر صاحب دونوں نے، رفیق نیر صاحب اس حصہ بھی ہیں اس پارلیمانی پارٹی کا، انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے، ان دونوں میں سے جس سے الیکشن لڑنا ہے، اگر سہولت پیدا کرنے کے لیے، ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، ان کو اپنے حلقے میں کام کرنے کے لیے اگر راستہ دیا گیا تو پھر رفیق نیر صاحب یا ولید انقلابی صاحب میں سے ایک بندہ ہو سکتا ہے، اور یہ ٹوٹل 20 تعداد بن جائے گی ساری۔ نہیں اجازت، سوال یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں کہہ رہے ہیں کہ 10 کوئی مرحلہ نہیں، کوئی مرحلہ، یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت سخت نقصان دہ بات ہوگی۔ سیاسی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ہی مرحلے میں سارے کابینہ کی پوسٹیں فل کر دے۔ اگر انہوں نے 2-4 پوسٹیں چھوڑ دیں تو آنے والے وقت میں ان کے اوپر اتنا دباؤ آ جائے گا کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے، اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لہذا اس کٹے کو ایک دفعہ کریں بند، اور لوگوں کو ٹارگٹ دیں کہ وہ جہاں نکلیں، اپنے حلقوں میں نکلیں، آزاد کشمیر میں نکلیں، اپنے ڈپارٹمنٹوں کو بھی دیکھیں اور اپنے حلقوں کو بھی دیکھیں اور کام کریں۔ ورنہ انوار الحق صاحب نے جو طرز عمل اپنایا تھا، ایک مرحلے میں کابینہ بنائی، دوسرے حلقے میں 6 مہینے گزر گئے جی، کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے جی، اچھا جی توسیع ہوتے تو 6 مہینے لگ گئے، پھر جی پورٹ فولیو نہیں ہے جی، پورٹ فولیو کے لیے 4 مہینے اور لگ گئے تھے۔ تو یہ ان کا میری رائے یہ ہے کہ اس پیپل پارٹی کو مبارکبادوں کے چکروں سے باہر نکلنا چاہیے، کابینہ میں لمبے تنازع میں سے باہر نکلنا چاہیے، جن لوگوں کو بنانا ہے ایک ہی مرحلے میں بنائیں۔ ان کے پاس بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے، ان کے پاس 5-6-5.5 مہینے زیادہ ٹائم نہیں ہے، یہ ان کو مختصر ٹائم ہے۔ یہ مزید لمبا بحث باسے اور اس طرح کے سفارشیں اور دباؤ ڈالنے والے کے لیے فلر نہ چھوڑیں، ان کو ایک ہی دفعہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو ٹارگٹ دینا چاہیے، یہ ان کی پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ایک اور مختصر سوال ہے، وزیر اعظم جب بنے چودھری انوار الحق تو انہوں نے سوابدیدی پوسٹیں ایک نوٹیفیکیشن سے ختم کر دی تھی جو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کا انہیں نقصان بھی پہنچا۔ 2.5 سال ان کی کوئی میڈیا ٹیم نہیں بن سکی، انہوں نے کرائے پہ ایک فری لانسر میڈیا ٹیم ساتھ رکھی جن کے مقاصد کچھ اور تھے، اس طرح سے سرو بھی نہیں کر سکے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل راٹھور جو ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سیاسی کارکن ہیں، ایک سیاسی رہنما ہیں، کیا وہ دوبارہ ان سوابدیدی پوسٹوں کو بحال کر کے جیسے پریس سیکٹری، پریس پبلیکیشن آفیسر، اسی طرح دیگر پوسٹیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں تھی بحال کریں گے اور کریں گے، اور کون لوگ آ سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل سیکٹری پوسٹ ختم کر دی تھی انہوں نے، پولیٹیکل سیکٹری بھی کوئی نہیں، میرے خیال میں راٹھور صاحب فیصل راٹھور بحال کر دیں گے، اور یہ ضرورت بھی ہیں کرنے بھی، اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ سوابدیدی پوسٹیں ہوتی ہیں ڈسکریشنری، اور اس میں 2-3 کارکن بھی اکوموڈیٹ، اور پھر آپ کی ایک ٹیم بن جاتی ہے ساری۔ بس پرنسپل سیکرٹری جو سرکاری ملازم ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری ظاہر ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ تعلق، دوسرا تیسرا جو لوگ وزیر اعظم ہاؤس اور اس کے پاس آتے ہیں ظاہر ہے ان کے ساتھ پھر ایک دوڑ بھی شروع ہو گئی پریس سیکرٹری بننے کے لیے، ہمارے کچھ صحافی دوست بھی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اکثر ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن فیصل راٹھور صاحب کو آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ایک تو خود ان کے میڈیا میں بہت زبردست تعلقات ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر میڈیا میں
یہ جو نمایاں لوگ ہیں ان میں مضبوط اگر کسی کے پرسنل تعلقات ہیں تو فیصل راٹھور ہیں. پچھلے عرصے میں سامنے آیا ہے نا جی, ہر ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں, تعلق واسطہ دوسرا تیسرا, صحافیوں کے ساتھ گپ شپ اور دعا سلام, اور میں کہتا ہوں کافی مضبوط گرپ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ان کی ہے, دوسرا بات یہ ہے کہ ظاہر ایکسیس کے لیے وزیر اعظم کے نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ انوار الحق صاحب کے دور میں یہی ہوا تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے بلکہ چیزوں کو بہت محدود کر کے رکھ دیا تھا. ریاستوں کے نزدیک دو چار پوسٹیں کریٹ کرنا, وہاں لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, حکومت کی گورننس بہتر کرنے کے لیے, کام لینے کے لیے کرنا, یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. سارا وہ پرسنلی کوئی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اس پر بوجھ پڑے گا. میڈیا یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ وہ دوڑ پڑ جائے گی, تو وہ ظاہر ہے اپنے حلقے کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے, آزاد کشمیر بھر کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے, پاکستان میں مین سٹریم میڈیا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے, پولیٹیکل معاملات بھی انہوں نے دیکھنے ہیں. 7-8 مہینے میں الیکشن میں جانا ہے, تو الیکشن میں جانا ہے. تو میری خیال یہ ہے کہ وہ ان پوسٹوں کو دوبارہ بحال کریں گے اور ان پر ایکوموڈیشن, ان پر ایڈجسٹمنٹ لوگوں کو کریں گے, اور وہ ایک ٹیم ضرور بنائیں گے. جو ماضی میں شکایات پیدا ہوئی ہیں انوار الحق صاحب سے, تو وہ ظاہر ہے اس کے قریب رہے ہیں نا, تو وہ دیکھ کر چیزیں ظاہر ہے وہ ایسے ضرور کریں گے جس سے مزید ان کے خلاف اس طرح کی شکایت نہ ہو. کم از کم میڈیا تو آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ حمایت میں کرنا چاہیں, مخالف کرنا چاہیں, یہاں سے ہی آتا ہے. تو جب یہاں اسی میڈیا کو چلانے والی آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوگی, کوئی معقول آدمی نہیں ہوگا, تو کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, ظفرآباد میں کوئی لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اندر نہیں جانے دیا, کئی لوگوں نے کہا جی ہمارے پاس کارڈ بھی ہے, کئی لوگوں نے کہا جی سندھ پولیس آ گئی ہے. اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئی ہیں نا ساری. تو ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے وزیر اعظم تو نہیں کر سکتا, اور میڈیا ٹیم چاہیے. ظاہر ہے میڈیا ٹیم چاہیے, اور ایکسیس کوئی چیز رضایت ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ ایکسیس قائم رکھنا ہوتا ہے, یہ چیزیں لازمی ہیں, اور فیصل راٹھور لازمی کریں گے, اور یہ کرنا بھی چاہیے, میری رائے ہے. بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے آج حلف لیا. حلف کی تقریب میں بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, سابق وزیر خارجہ پاکستان کے, وہ تشریف لے کر گئے, جس سے ایک تاثر گیا کہ وفاق اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اس حکومت کی بیک پر ہے, اس حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی. اس کے علاوہ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے خطاب میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک حقیقت قرار دیا, اس سے ایک بہت اچھا پیغام گیا عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف, آزاد کشمیر کے عوام کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح فیصل راٹھور نے آغاز کیا جس انداز میں, اس انداز میں وہ ایک بہتر حکومت چلانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کابینہ کی, جیسے کہ اعجاز عباسی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو مرحلہ وار کابینہ نہیں بنانی چاہیے, بلکہ جتنے وزیر وہ بنانا چاہتے ہیں, جن لوگوں کو وزیر وہ بنانا چاہتے ہیں, ایک ہی مرحلے میں بنائیں, کیونکہ ایک تو وقت کم ہے, اور دوسرا ڈیلیورنس بہتر انداز میں اسی طرح ہی ہوگی کہ جب پوری طریقے سے پیپلز پارٹی اپنی حکومت کو میدان میں لائے, اپنے وزراء اپنی کابینہ کو میدان میں لائے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.